مرکب کیا ہوتا ہے؟ مرکب جملے کی کیا تعریف ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا استعمال مناسب طریقے سے کیا جائے تو ایک جملہ وجود میں آتا ہے۔ اسی جملے کا دوسرا نام مرکب ہے۔ مثلاً میرا بھائی آیا، کل امتحان ہے، میں دین کی خدمت کروں گا یا کروں گی۔ تو ان مثالوں کے اندر آپ نے دیکھا دو سے زائد الفاظ استعمال ہوئے اور بامعنی الفاظ استعمال ہوئے۔ اسی طرح کے دوسرے بامعنی جملوں کا دوسرا نام مرکب ہے۔ جملہ دو طرح کا ہوا کرتا ہے۔ ایک وہ جس کو جب پڑھا جائے یا سنا جائے تو بات پوری آسانی سے سمجھ آ جائے، اور دوسرا جملہ وہ کہ جب اس کو سنا جائے یا کہیں پڑھا جائے تو بات پوری واضح نہ ہو، بات پوری طریقے سے سمجھ میں نہ آئے۔ تو جس جملے سے بات پوری سمجھ میں نہ آئے اس جملے کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مثلاً میری کتاب، ندیم کا بھائی، ہمارا اسکول، کشمیر کا وغیرہ۔ ان مثالوں میں آپ دیکھو تو بات پوری وضاحت سے سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً میری کتاب، کیا میری کتاب؟ یہ کتاب کے مطلب کیا کہا جا رہا ہے؟ واضح نہیں ہے، لہذا جملہ ناقص ہے۔ اگلی مثالوں میں آپ دیکھیے، جیسے ہمارا اسکول، ہمارا اسکول کیا؟ اسکول کے متعلق کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ واضح نہیں ہے، لہذا یہ جملہ بھی ناقص ہے، مرکب ناقص۔ ندیم کا بھائی، ندیم کے بھائی کے متعلق کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں اس جملے سے؟ تو یہ جملہ بھی ادھورا ہے، اس لیے مرکب ناقص۔ بالکل اسی طریقے کے وہ تمام جملے جن سے بات مکمل سمجھ میں نہ آئے، بات ادھوری ہو، ان تمام جملوں کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں جملے کی دوسری قسم کی طرف۔ تو جب جملہ پڑھتے ہی بات آسانی سے سمجھ آ جائے تو اس جملے کو مرکب تام کہتے ہیں، یعنی جو جملہ آدھی ادھوری بات نہیں بلکہ پوری بات بتا رہا ہو وہی جملہ مرکب تام کہلاتا ہے۔ مثلاً یہاں مثال آپ دیکھ سکتے ہو، میرا بھائی بہت شرارتی ہے، ہمارا اسکول چنڈک میں ہے، میری کتاب اقصیٰ کے پاس تھی۔ تو آپ دیکھیں گے یہ جملے مکمل ہیں، معنی کے لحاظ سے مکمل ہیں، ان کو پڑھ کر بات اچھے سے پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سارے جملے جو پوری بات بتا رہے ہوں، جن کو سن کر یا پڑھ کر بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہو، اس طرح کے سارے جملے مرکب تام کہے جاتے ہیں۔ جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے متعلق ضرور ہوتا ہے، یعنی ہم اس جملے میں کسی نہ کسی کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جملے میں جس کے متعلق کچھ کہا جائے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے۔ مثلاً احمد سادہ مزاج لڑکا ہے، مبین بہت پیاری بچی ہے۔ ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں گے کہ مبتدا کے متعلق ہی بات بتائی جا رہی ہے۔ پہلی مثال میں احمد کے متعلق بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ سادہ مزاج ہے، لہذا احمد مبتدا ہے۔ دوسری مثال میں مبین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت پیاری بچی ہے، لہذا مبین مبتدا ہے۔ تو جملے میں جس کے متعلق بات ہو رہی ہو وہ مبتدا کہلاتی ہے یا وہ مبتدا کہلاتا ہے۔ مبتدا کو مسند علیہ بھی کہتے ہیں۔ مبتدا جملے کا ایک لازمی حصہ ہے، اس کا جز ہے۔ مبتدا کے علاوہ خبر بھی جملے کا ایک اہم حصہ ہوا کرتا ہے۔ خبر کو مسند بھی کہتے ہیں۔ ہر جملے کے اندر
کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ دیکھو کہ کسی جملے میں کسی بھی چیز کے متعلق یا کسی شخص کے متعلق کوئی بات کہی جا رہی ہے تو وہ جو بات بتائی جا رہی ہے اسی کو خبر کہیں گے یا پھر مستند کہیں گے۔ مثلا ندیم دوڑتا ہوا چلا گیا، وہ رات کو کافی دیر تک پڑھائی کرتا رہا۔ پہلی مثال میں آپ دیکھیں گے کہ دوڑتے ہوئے جانے کی خبر دی گئی ہے، دوسری مثال میں پڑھائی دیر رات تک کرنے کی خبر موجود ہے۔ تو جملے میں جو بات بتائی جائے کسی کے بھی متعلق اس کو خبر کہتے ہیں یا پھر مستند۔